السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے عجیب دنیا کے اس ولاگ میں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جو صدیوں سے علم، روحانیت اور تاریخ کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، یہ وہی ملتان ہے جسے کبھی سورج کا شہر کہا گیا ہے اور بعد میں اولیاء کا شہر بن گیا۔ ملتان کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی مانی جاتی ہے۔ سنسکرت کے قدیم متنوں میں ملتان کو مولستان کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سورج دیوتا کا مقام۔ یہاں سورج مندر موجود تھا جہاں ہندوستان بھر سے لوگ پوجا کے لیے آتے تھے۔ ملتان اس وقت ایک تجارتی مرکز تھا۔ عرب، ایران اور ہندوستان کے قافلے یہاں آتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر کے لوگ ہندو مت، بدھ مت اور جین مت کے پیروکار تھے۔ ملتان اس وقت ایک روحانی اور تجارتی مرکز تھا جسے مولستان یا ملتانہ کہا جاتا تھا، یعنی سورج دیوتا کا شہر۔ چلے آئیں آپ کو قدیمی شہر کے میوزیم میں لے کے چلتے ہیں اور تاریخ سے کچھ آپ کو آشنا کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ میوزیم کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو ملتان کا جو موجودہ نقشہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک سائڈ پر بابا سرکار اور دوسری سائڈ پر شاہ رخ کا دربار ہے، اور یہ قلعہ بنایا گیا ہے۔ یہ ساتھ میں گھنٹہ گھر ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ملتان کا جو موجودہ نقشہ ہے یہ اس حساب سے بنایا گیا ہے۔ آئیں آپ کو کچھ ملتان کی ہسٹری کی تصویریں دکھاتے ہیں۔ چلتے ہیں ذرا ماضی میں ملتان کی۔ ناظرین، آج ہم وقت کو پہیوں کو الٹا گھمائیں گے اور دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ملتان کیسا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر کے لوگ ہندو مت، بدھ مت اور جین مت کے پیروکار تھے۔ ملتان اس وقت ایک روحانی اور تجارتی مرکز تھا۔ قدیم ملتان میں ایک عظیم سورج مندر موجود تھا۔ یہ پورے برصغیر کا سب سے مشہور مندر مانا جاتا تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ لوگ ہندوستان، ایران اور افغانستان سے یہاں سورج دیوتا کی پوجا کے لیے آتے تھے۔ یہ مندر سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ملتان کو سورج کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ملتان سندھ اور وسط ایشیا کے درمیان تجارت کا راستہ تھا۔ ریشم، مسالے، قیمتی پتھر اور خوشبوئیں یہاں سے گزرتی تھیں۔ عرب تجارت بھی یہاں آتے تھے اور وہی تاجر بعد میں اسلام کا پیغام لے کر آئے۔ شہر کے ارد گرد زرخیز زمینیں، دریا اور کاروان سرائیں تھیں جو اسے ایک امیر آباد خطہ بناتی تھی۔ ملتان میں صرف سورج مندر ہی نہیں بلکہ بدھ مت کے گنبد نما عبادت گاہیں بھی تھیں۔ بدھ مت کے پیروکار یہاں مراقبہ اور تعلیم کے لیے آتے تھے۔ جین مت کے کچھ پیروکار بھی یہاں آباد تھے۔ اس وقت کا ملتان کئی مذاہب کا سنگم تھا، ایک پرامن علم اور عبادت کا خطہ تھا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شمال سے ایرانی اور وسط ایشیائی قبائل کے حملے شروع ہوئے۔ کبھی سکھ، کبھی ہن، کبھی ترک قبائل نے اس علاقے پر قبضہ کیا۔ ان حملوں کے باوجود ملتان اپنی ثقافتی عظمت برقرار رکھے رہا۔ جب محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا، اس وقت ملتان ایک قوی ہندو راجا کے زیر حکومت تھا جس کے خزانے میں سورج مندر کی دولت جمع تھی۔ یہی دولت بعد میں خزانہ ملتان کے نام سے مشہور ہوئی۔ محمد بن قاسم نے شہر کو فتح کیا اور سورج مندر کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ یوں ملتان کی تاریخ کا نیا باب شروع ہوا۔ قلعہ ملتان ایک طاقتور قلعہ تھا۔ اونچی دیواروں اور گہری خندقوں کے ساتھ محمد بن قاسم نے تقریباً 40 دن تک قلعے کا محاصرہ کیا۔ توپیں نہیں تھیں مگر پتھر پھینکنے والی مشینوں سے حملے جاری رہے۔ کئی دنوں کی لڑائی کے بعد آخرکار قلعہ کا ایک دروازہ ٹوٹ گیا۔ محمد بن سلمان کی فوج اندر داخل ہوئی، راجا کی فوج ہار گئی اور شہر فتح ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو یہاں ایک بہت بڑا خزانہ ملا، سونا، چاندی اور جواہرات جن کی قیمت 1,00,000 دینار بتائی جاتی ہے۔ یہ خزانہ بیت المال میں جمع کیا گیا اور شہر میں انصاف اور امن قائم کیا گیا۔ محمد بن قاسم نے سورج مندر کو مسجد میں تبدیل کیا۔ اذان کی پہلی بار ملتان کی فضا میں آواز گونجی۔ شہر میں اسلامی عدالت، بیت المال اور مدرسے قائم کیے گئے۔ ہندو اور بدھ مت کے مذہبی آزادی دی گئی تاکہ وہ امن سے رہ سکیں۔ یوں ملتان ایک اسلامی شہر کے طور پر ابھرا۔ وقت گزرتا گیا، محمد بن قاسم کی قائم کردہ بنیادوں پر بعد میں صوفی بزرگوں نے قدم رکھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا، شاہ رکن عالم اور شمس تبریز نے یہاں علم، محبت کے چراغ جلائے۔ محمد بن قاسم کی فتوحات نے تاریخ بدل دی اور آج بھی ملتان کے دربار، قلعے اور مساجد
ان دنوں کی گواہی دیتے ہیں۔ فی امان اللہ۔